السلام علیکم دوستوں، علم کی لائبریری یوٹیوب چینل پہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوستوں، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کئی شہزادوں کے خون سے رنگین ہے اور 600 سالہ عظیم سلطنت عثمانیہ کے ہر محلوں میں عظیم سلطان کی تاج پوشی پر کئی شہزادوں کے سر قلم ہوئے، اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی ایک ایسا ہی عظیم عثمانی شہزادہ مصطفیٰ ہے جس کے قتل کو ہمیشہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک بڑا سانحہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستوں، شہزادہ مصطفیٰ کون تھا جو سلطنت کی افسرشاہی اور حرم کی سازشوں کا شکار ہو کر بھرپور جوانی میں ہی اپنے باپ سلطان سلیمان عالی شان کے ہاتھوں موت کے منہ میں چلا گیا؟ مصطفیٰ اپنے باپ کے ہاتھوں موت کے منہ میں کیسے گیا؟ شہزادے کا جرم کیا تھا؟ آخر وہ کون تھا جس نے سلطان کو اس انتہائی اقدام پر مجبور کیا تھا؟ دوستوں، علم کی لائبریری کی آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ دوستوں، 6 اگست سن 1515 کو سلطان سلیمان عالی شان کے مانسیا پیلس میں پیدا ہونے والے پہلے بیٹے کا نام مصطفیٰ رکھا گیا۔ شہزادہ مصطفیٰ سلطان سلیمان عالی شان اور ماہیدورہ سلطان کا سب سے پہلا اور بڑا بیٹا تھا۔ شہزادہ مصطفیٰ اپنی بہادری اور سلطان سلیمان عالی شان سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا، جو سن 1533 عیسوی سے 1541 عیسوی تک مانسیا کا اور 1541 عیسوی سے 1553 عیسوی تک اماسیا کا گورنر تھا۔ شہزادہ مصطفیٰ سلطنت عثمانیہ کا ظاہری وارث اور اناطولیہ میں بہت زیادہ مقبول تھا، اور ینیچری کے جوان اس پر جان نچھاور کرتے تھے۔ اس کی اس مقبولیت کی وجہ سے شہزادے کو مستقبل کا سلطان بھی کہا جاتا تھا، مگر اس کی اس مقبولیت سے ملکہ حورم سلطان حسد کیا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا سلطنت عثمانیہ کا حکمران بنے۔ جب تک وزیر اعظم ابراہیم پاشا زندہ رہے، ملکہ حورم سلطان کی ہر چال ناکام رہی، مگر جو ہی ابراہیم پاشا کا انتقال ہوا، ملکہ حورم سلطان کھل کر میدان میں آ گئی۔ ملکہ نے اپنی بیٹی مہرمہ سلطان کی شادی رستم پاشا سے کر دی۔ اس طرح سازشی فطرت رستم پاشا نہ صرف سلطان کا مقرب خاص بن گیا بلکہ افواج کا سالار اعظم بھی بن گیا۔ شہزادہ مصطفیٰ ملکہ حورم سلطان کی سازشوں سے اور بعض وزیروں کا نشانہ بننے سے نہ رہ سکا، کیونکہ یہ لوگ ملکہ حورم سلطان کے بیٹے سلیم کو بادشاہ بنانے کے خواہش مند تھے۔ ان سازشی افراد نے ارد گرد یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مصطفیٰ کی نظریں سلطان سلیمان عالی شان کے تخت پر ہیں، اور شہزادہ مصطفیٰ ارد گرد یہ افواہیں پھیلا رہا ہے کہ اس کا باپ اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ لوگوں کی زبانوں پر چڑھی ان باتوں سے قدرتی طور پر بوڑھا بادشاہ سلطان سلیمان اعظم بھی ان باتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ یوں باپ اور بیٹے کے درمیان پیدا ہونے والی تلخی شہزادے مصطفیٰ کے جلادوں کے ہاتھوں قتل ہونے پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ بالآخر ملکہ حورم سلطان کی سازشیں رنگ لے آئیں، اور اس نے سلطان سلیمان عالی شان کے کان بھر بھر کے اس نے سلطان کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ شہزادہ مصطفیٰ اپنے بوڑھے باپ کو قتل کر کے خود سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے، اور سلطان سلیمان اعظم نے ایران کی مہم کے واپسی پر کونیا کے علاقے ایرگلی میں پڑاؤ ڈالا، جہاں شہزادے کے خلاف سازش کا آخری ایکٹ چلنا تھا۔ یہ ستمبر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا جب قاصد نے ایک اہم خط شہزادہ مصطفیٰ تک پہنچایا، جو بجا طور پر لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھا۔ نوجوان نے جب یہ خط کھولا تو اس خط کی چند سطریں پڑھنے پر افسردگی کی ایک دبیز لہر اس کے چہرے پر ظاہر ہو گئی۔ یہ خط کوئی محبت نامہ نہیں بلکہ سلطان سلیمان عالی شان کی جانب سے ایک حکم نامہ تھا۔ باپ کی طرف سے اسے جلد از جلد اپنے پاس پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ یوں مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرتا شہزادہ مصطفیٰ اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ 6 اکتوبر کی ایک سرد اور ظالم صبح تھی۔
سلطان کے خیمے کے باہر کھڑے محافظوں نے شہزادہ مصطفیٰ سے اس کے سارے ہتھیار باہر رکھوا لیے۔ شہزادہ مصطفیٰ ادب سے سر جھکائے خیمے میں داخل ہوا۔ سلطان سلیمان عالی شان نے جب اپنے بیٹے کو گھوم کر دیکھا تو اس کے چہرے پر غصے اور کرب کے نشان ظاہر تھے۔ تم نے مجھ سے غداری کی ہے مصطفیٰ، تم نے مجھ سے غداری کی ہے، یہ کہہ کر سلطان خیمے کے عقبی حصے میں رکھے ہوئے تخت پر جالی دار پردے کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ الزام سن کر بیٹے نے ذہن میں آنے والے بد خیالات کو جھٹکا اور اپنے والد کے پیچھے ہو لیا۔ شہزادہ مصطفیٰ جب آگے بڑھا تو اس کی آنکھوں سے معصومیت ٹپک رہی تھی اور لہجے میں جیسے پوری صدی کا سچ ابھر آیا تھا۔ اس نے کہا، میرے آقا، میں نے آپ سے کوئی غداری نہیں کی۔ پر دوسری جانب بوڑھے باپ کے چہرے پر تو جیسے دنیا بھر کا قہر امٹ رہا تھا۔ یوں سلطان نے اپنے خیمے میں موجود 10 سے 12 گونگے بہرے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ سلطان کے اشارے سے پہلو میں موجود 10-12 گونگے محافظ نکلے اور شہزادہ مصطفیٰ پر پل پڑے۔ کافی دیر زور آزمائی کے بعد آخرکار محافظ مخصوص رسے کی مدد سے نوجوان کا گلا گھونٹنے میں کامیاب ہو گئے تو اماسیا کا ترک شیر زمین پر ڈہ گیا۔ پھر پردے کے پیچھے بیٹھ کر بیٹے کی موت کا منظر دیکھنے والا سلطان آگے بڑھا اور بیٹے کو گود میں بھر لیا۔ مصطفیٰ، مصطفیٰ، باپ مردہ بیٹے میں زندگی کی رمق تلاش کر رہا تھا کہ اس کے لباس سے ایک خط باپ کے ہاتھ لگ گیا۔ خط کی چند سطریں پڑھ کر ہی باپ کی چیخیں نکل گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ بابا، مجھے یقین ہے کہ یہ خط میری موت کے بعد ہی آپ کو ملے گا۔ صورتحال ہی ایسی بن چکی ہے کہ میری موت ہی میری معصومیت اور بے گناہی کا ثبوت دے گی۔ اگر میں غدار ہوتا تو خالی ہاتھ آپ کے سامنے کبھی نہ آتا۔ میں تو چاہ کر بھی آپ سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں ایسا بیٹا نہیں بننا چاہتا جو تاریخ میں باپ کا قاتل کہلائے، اسی لیے میں یہاں خود چلا آیا۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان مصطفیٰ کی لاش سے لپٹ کر کئی گھنٹوں تک روتا رہا اور کہنے لگا، مصطفیٰ، کاش تو یہاں نہ آیا ہوتا، صرف تیرا خط آ گیا ہوتا۔ اپنے ہی بیٹے کا قاتل بننے والا یہ باپ کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ کا سب سے زیادہ مقبول اور کامیاب سلطان سلیمان اعظم القانونی عالی شان تھا۔ القانونی کے لقب سے مشہور سلطان سلیمان، جسے قانون بہت زیادہ پسند تھا، اس سلطان سے اس طرح کی ناانصافی کی امید کسی کو بھی نہ تھی، کیونکہ شہزادہ مصطفیٰ کے خلاف الزامات کی نہ کوئی تحقیق کی گئی اور نہ ہی اس پر کوئی تفتیش ہوئی، نہ ہی شہزادہ مصطفیٰ کو کسی قسم کی صفائی کا موقع دیا گیا اور نہ ہی انصاف کے بنیادی تقاضے پورے کیے گئے۔ سازشیوں کے جال میں پھنس کر سلطان سلیمان اعظم نے نہ صرف مصطفیٰ جیسا ہیرا شہزادہ گوا دیا بلکہ دنیا کی سب سے عظیم سلطنت عثمانیہ کے زوال کی پہلی اینٹ بھی خود ہی رکھ دی۔ شہزادہ مصطفیٰ کے قتل کا یہ المناک واقعہ سن 1553 عیسوی میں ترکی میں پیش آیا۔ اس المناک سانحے پر ہزاروں مضامین اور کتابیں لکھی گئیں۔ اس واقعے کے عینی شاہدین نے اپنے تاثرات لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ سلطان سلیمان عالی شان نے شہزادہ مصطفیٰ کے قتل کا منظر ایک باریک جالیدار کپڑے کے پیچھے سے بیٹھ کر دیکھا۔ آخری سانس لینے سے پہلے شہزادہ مصطفیٰ نے جو جملہ کہا، اس نے ساری سازش بے نقاب کر دی، مگر تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ سلطان سلیمان کئی پہروں تک مصطفیٰ کی لاش پر بیٹھ کر چیخو پکار کرتا رہا اور آج تک شہزادہ مصطفیٰ کے اس قتل کو سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا ظلم سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی اور ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا یوٹیوب چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔